नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हर आदमी दिल की बेचैनी में मुब्तला है। वो ये चाहता है कि मुझे दिल का सुकून नसीब मिल जाए, लेकिन वो अपने दिल के सुकून को, इत्मीनान को दुनियावी चीजों में ढूंढ रहा है। दुनियावी दौलत में, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे मकान में वो सुकून तलाश कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, न सुकून अच्छे मकान में है, न सुकून अच्छे कपड़ों में है, न सुकून अच्छी गाड़ी में है। सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। हाँ, ये तमाम चीजें हासिल करना कोई गलत नहीं है, बल्कि ये तमाम चीजें हासिल करना भी शरीयत का ये हुक्म है कि आदमी अपने रहने के लिए अच्छा मकान बनाए, बेहतर साफ और सुथरे कपड़ा पहने और अपनी सवारी हो। यह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशनसीब इंसानों की पहचान बताई है, उनमें यही है कि आदमी के पास खुद का मकान हो, खुद की गाड़ी हो और ऐसा रोजगार हो जो उसकी जरूरतों को पूरा हो जाए, यानी ऐसी रोजी हो जो उसको किफालत कर जाए। यह खुशनसीबी की अलामत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। लेकिन सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिलों का इत्मीनान जो रखा है वो अपने जिक्र के अंदर रखा है। आदमी अल्लाह का जब नाम लेगा, दिल को सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, राहत मिलेगी। तमाम तरह की टेंशन और तमाम तरह की परेशानियां और तमाम तरह के गमों से अगर निजात हासिल करनी है तो अल्लाह का जिक्र करना हम शुरू कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम और खुलासा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो ये कलमा हमें अता किया है, ये ऐसा कलमा है जो 99 बीमारियों से हमारी हिफाजत करता है। उनमें सबसे हल्की चीज है कि अल्लाह उस पढ़ने वाले की जिंदगी से गम को दूर फरमा देते हैं, जो आज के जमाने की सबसे बड़ी बीमारी। ये इस कलमा के पढ़ने की वजह से अल्लाह इस गम को दूर कर देता है। जिस गम में हम मुब्तला हैं, जिस टेंशन में और जिस परेशानी में हम मुब्तला हैं, अल्लाह वो परेशानी, वो टेंशन, वो गम हमारा दूर कर देता है जब बंदा पढ़ता है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी बरकत से। और क्यों ना हो, और इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर तजर्बे अल्लाह ने दिखाए, दुनिया को मिसालें बनाकर पेश की। पैगंबर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम का दौर है। आप अपनी बकरियों को चरा रहे हैं और बकरियों के रेवड़ को लेकर आप निकल रहे हैं। जब आप निकल रहे थे तो आपके पास से एक आदमी निकला जो पढ़ रहा था सुब्हानज़िल मुल्की वल मलकूत सुब्हानज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति। इन कलिमात को पढ़ रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलिमात जब सुने तो आप ना कहने लगे, ओ भाई, जो तू पढ़ रहा था एक मर्तबा और सुना दे। उस भाई ने कहा, उस पढ़ने वाले ने कहा कि आप मुझे क्या देंगे अगर मैं आपको इन कलिमात को सुनाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल के अंदर में अल्लाह का नाम रचा और बसा पड़ा था। आपको अल्लाह के नाम में मजा आता था, लेने में और सुनने में दिल को खुशी मिलती थी, फरहत मिलती थी। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब उस इंसान ने, उस पढ़ने वाले ने ये कहा कि मुझे तू क्या देगा, तो कहने लगा कि भाई मेरे पास में जो रेवड़ है आधी बकरी मैं आपको दे दूंगा, आप ये कलिमात मुझे एक मर्तबा और सुना दें। तो उसने कहा सुब्हानज़िल मुल्की वल मलकूत सुब्हानज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति। फिर इनको पढ़ दिया।
پھر دل کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لگا کہ کانوں کے اندر رس بھر دیا ہو، رس گھول دیا ہو، اتنی اچھی لگی یہ آواز، کہنے لگا ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اس نے فرمایا اب کیا دے گا؟ فرمایا میرا پورا ریوڑ تیرا ہے، مجھے تو اللہ کے ان کلمات کو سنا دے۔ اس نے پھر سنا دیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، ان کلمات کو پھر سنا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ درخواست کی کہ ایک مرتبہ اور سنا دے، تو وہ کہنے لگا اب تیرے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ان کے لیے بتایا کہ یہ بکریاں تو تجھے مل گئی، لیکن انہیں چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت ہوگی، تو آپ اللہ کا نام میرے سامنے لے دیجئے، میں آپ کی بکریوں کو چرایا کروں گا، آپ کا چرواہا بن جاؤں گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب یہ لفظ حضرت خلیل اللہ کی زبان سے نکلا، اللہ کے اس پیغمبر کی زبان سے نکلا جو اللہ کا دوست ہونے کا جسے لقب ملا ہوا تھا، وہ پیغمبر جو اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ اور اونچا پیغمبر تھا، اس کی زبان سے جب نکلا کہ میں تیری بکریاں چرا لیا کروں گا، تو وہ انسان جو یہ کلمات پڑھ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ سینے سے چمٹ گیا، آپ سے معانقہ فرمایا، آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا ابراہیم تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، میں انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ جا میرے خلیل کا امتحان لے کہ وہ میرا نام کا کیا دام لگاتا ہے، جا میرے نام کا کیا دام دیتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کلمات کے ذریعے سے کہ کیا میرا دام کیا لگاتا ہے، تو میرے خلیل نے تو میرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ خود غلام بننے کے لیے، خود چرواہا بننے کے لیے، خود کسی کا نوکر بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتہ نے جو ہے خوشخبری سنائی کہ میں انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، اللہ نے تجھے اپنا محبوب، اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیا۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کی برکت، یہ ہے اللہ کے ذکر کی چاشنی، یہ ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملنا کہ اگر آدمی اللہ کا ذکر دل سے کرنے لگ جائے تو میرے محترم بزرگوں دوستو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آج اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ زمانہ وہ ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، ہر آدمی کے زبان کے پر غلا اور شکوہ ہے کہ مجھے سکون نہیں ملتا۔ سکون کیوں ملے گا؟ ہماری زبان پر اللہ کا نام ہی نہیں۔ ہم اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما دے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ تمہیں اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی اہل اللہ کے ساتھ رہو، جو اللہ سے جن کا تعلق ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کا ذکر کرنے والے ہو، اللہ کو یاد کرنے والے ہو۔ تمہارا اٹھنا اور بیٹھنا، تمہارا رہنا اور سہنا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ میں، اللہ کے نام لینے والوں کے ساتھ میں، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز ہمیں نجات دے سکتی تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، جہاد بھی اللہ کے ذکر سے زیادہ عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ ہاں تم ایسا جہاد کرو کہ تم لڑتے لڑتے تمہاری تلوار ٹوٹ جائے اور تم اس میں شہید ہو جاؤ، پھر تم اللہ کے ذکر کے برابر تمہیں وہ جہاد بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کے عذاب سے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محفوظ رکھے گی تو وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔
یہ ہمیں ایک سبق دیا اللہ کے نبی نے، ایک طریقہ بتایا کہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کا ہم پڑھتے رہیں، کبھی ہم الحمدللہ، کبھی ہم سبحان اللہ، کبھی ہم اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہرحال جو بھی ہم ذکر کریں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، ہمیں دنیا میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں بھی ترقی دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔